فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں، اپن نے کل کیا کیا پڑھا تھا کہ کس طریقے سے یہودی لوگ جو تھے، مدینہ میں جو یہودی رہتے تھے، ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر دیا تھا۔ یعنی جو 3 قبیلے تھے یہودیوں کے، وہ کون کون سے تھے؟ بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ یہ 3 قبیلے جو تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرا تھا؟ دھوکہ دے دیا تھا بیچ میں، اور ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا چالو کر دیا تھا۔ تو کس طریقے سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سزا دی تھی، انہیں کیا جلا وطن کر دیا تھا، یعنی کہ وہاں سے نکال دیا تھا مدینہ سے۔ اس کے بعد اپن نے پڑھے تھے کہ شراب حرام ہو گئی تھی۔ شراب کب حرام ہوئی تھی؟ شراب حرام 4 ہجری میں ہوئی تھی، ہجرت کے 4تھے سال شراب حرام کر دی گئی۔ اور شراب حرام ہونے کے بعد کیا ہوا تھا؟ خندق کی جنگ چالو ہوئی تھی۔ یہودی نکل کر کیا ہوئے تھے؟ اپنی لگ بھگ 24,000 کی فوج سے زیادہ کے ساتھ مدینہ پہ پھر حملہ کرنے لگے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا تھا، اور اس کے بعد سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا تھا اور خندق کھودا تھا، گڈھا کھودا تھا۔ تو اس سے کیا ہوا تھا کہ مدینہ جو مشرکین مکہ جو تھے، ان لوگ اندر نہیں آئے تھے، یعنی مدینہ کے اندر نہیں آ پائے تھے۔ اور یہ کب ہوئی تھی خندق کی جنگ؟ 5 ہجری میں، 1 سال کے بعد ہوئی تھی، یعنی 5 ہجری میں خندق کی جنگ ہوئی تھی۔ اسی طریقے سے بنو قریظہ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستا دیا تھا، تو اس کے بعد ان کا واقعہ تھا کہ کس طریقے سے ان کو سزا دی گئی تھی۔ پھر حدیبیہ کی صلح ہوئی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھا تھا کہ ان لوگ مسلمان جو ہے مسجد الحرام میں داخل ہو رہے ہیں، تو آپ نے کیا کیا تھا؟ اپنے صحابہ کو لے کے مکہ کی طرف نکل گئے تھے۔ اور پھر آپ مکہ میں جنگ کرنے کے لیے نہیں گئے تھے، صلح کرنے کے لیے گئے تھے۔ کس کے ساتھ؟ قریش کے ساتھ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ قریش کے جو شرائط تھے، وہ پورے ان شرائط کو کیا کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لیا تھا۔ تو اس سے کیا ہوا تھا؟ قریش اور مسلمان کے درمیان صلح ہو گئی تھی۔ وہ صلح کو کیا کہتے ہیں؟ صلح حدیبیہ۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا تھا کہ یہودی کے جو اب آخری تیسرا قبیلہ جو رہ گیا تھا، ان لوگوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا تھا۔ تو 2 قبیلے تو پہلے ہی مدینہ چلے گئے تھے، بنو نذیر اور بنو قینقاع، اور یہ جو تیسرا قبیلہ جو تھا بنو قریظ کا، وہ رہ گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان نے پھر ستایا تھا، تو یہ تیسرا قبیلہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ مدینہ سے نکال دیا تھا۔ اب اس کے بعد ہے بادشاہوں کے نام خط۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجے گئے تھے۔ جب ایک رسول آتے ہیں تو وہ صرف ایک قوم کے لیے نہیں آتے، وہ سب کے لیے، یعنی پوری امت کے لیے آتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تمام دنیا کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اس لیے ضروری تھا کہ آپ دنیا کی تمام قوموں کے پاس، جتنی بھی قومیں رہتی ہیں ان کے پاس، آپ کا کام صرف یہ نہیں تھا کہ آپ مکہ اور مدینہ میں اسلام پھیلائیں، آپ کا کام کیا تھا؟ کہ پورے جہان میں اسلام کو آباد کرنا۔ تو آپ دنیا کی تمام قوموں کے پاس اپنا پیغام بھیج دیں۔ جب حدیبیہ کی صلح ہوئی اور آپ کو اطمینان ہو گیا، تو آپ نے 7 ہجری میں محرم کی پہلی تاریخ کو مشہور بادشاہ کے نام خط بھیجا، یعنی اب صلح حدیبیہ بھی ہو گئی تھی۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب سکون تھا کہ چلو اب کوئی جنگ نہیں ہوگی، اب خون خرابہ کوئی نہیں ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سکون ہو گیا، تو آپ نے کیا کیا؟ اپنا کام آگے بڑھایا، اور وہاں جو آس پاس کے مشہور ملک تھے، بہت سارے ہیں، ایران وغیرہ جو بھی تھے مشہور ملک تھے، ان سب کے بادشاہوں کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ یہ 7 ہجری کا واقعہ ہے۔ پہلی تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور بادشاہوں کے نام خط بھیجا، انہیں اسلام کی طرف بلایا۔ خط میں کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اسلام کی طرف بلا رہے تھے اور اسلام کی طرف دعوت دیتے تھے۔ جو سفیر جس قوم کے پاس بھیجا گیا، وہ وہاں کی زبان اچھی طرح جانتا تھا۔ یعنی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ہر ایک انسان کو مقرر کر دیا۔ سفیر کسے کہتے ہیں؟
پیغام پہنچانے والے کو، یعنی ایک پوسٹ مین جو بولتے ہیں نا، جو خط لے کے جاتا ہے اس کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چن کے بھیجا تھا، مطلب جس کو جہاں ملک کی زبان جو بھی لینگویج چلتی ہے وہ اچھی طرح سے آتی ہے، تو اس کے لیے کیا ہوگا، وہاں اسلام کا کام یا اسلام کو پھیلانا آسان ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی سفیر کو جس قوم کے پاس بھیجا وہ وہاں کی زبان اچھی طرح سے جانتا تھا، تو اس سے کیا ہوگا، وہ تبلیغ بھی اچھی طریقے سے کر سکتا تھا۔ ہر خط پہ آپ کی مہر ہوتی تھی، یعنی مہر یعنی اسٹامپ، مہر اسٹامپ کو بولتے ہیں، تو ہر خط پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹامپ رہتی تھی جو چاندی کی بنی ہوئی رہتی تھی، اور اس میں 3 حرف لکھے رہتے تھے، محمد الرسول اللہ، یہ چاندی کی چھوٹی اسٹامپ رہتی تھی، اور وہ ہر خط پہ رہتی تھی، اس میں صرف 3 ہی چیز کیا لکھی ہوئی تھی، کیا، محمد الرسول اللہ، یہ 3۔ تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، تمام بادشاہوں کو خط بھیج دیا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں کا رپلائی آنے کا ویٹ نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام جاری رکھا۔ اللہ کا حکم ہوا کہ آپ کو تمام بادشاہوں کو خط بھیجنا ہے، تو آپ نے بنا ڈرے بنا ہچکچائے پورے جتنے بھی بادشاہ تھے آس پاس کے ملک کے انہیں خط بھیج دیا۔ اب اس کے بعد آتا ہے کہ معطا کی لڑائی، معطا جو ہے نا ایک جگہ کا نام ہے، ایک پلیس کا نام ہے، وہیں آس پاس ایک شہر کا نام ہے۔ تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بادشاہوں کے نام اسلام کی دعوت کے خط بھیجے تھے ان میں سے ایک بصرہ کا بادشاہ بھی تھا جس کا نام شرحبیل بن عمرو تھا۔ اس نے قانون کے خلاف ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر، یعنی جو پوسٹ مین، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو انسان گئے تھے وہ کون تھے، حضرت حارث بن عمیر تھے، تو ان کو کیا کیا، قتل کر دیا تھا۔ مطلب ان نے آن سپاٹ جگہ پہ ہی جو صحابہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کو جگہ پہ ہی قتل کر دیا تھا۔ کیوں، مطلب اس کو یہ پسند نہیں آیا تھا، یہ بصرہ کا بادشاہ کا وہ تھا، رد عمل تھا۔ اس کا بدلہ لینے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمادی الاولیٰ 8 ہجری میں 3000 فوج روانہ کی۔ اب مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اس نے بلا وجہ قتل کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا برا لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ 8 ہجری، مطلب جب خط بھیجے تھے، خط کب بھیجے، 7 ہجری کو بھیجے تھے، تو 8 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3000 کی فوج روانہ کی۔ اس کا سردار زید بن حارثہ کو بنایا جو آپ کے غلام تھے، اور لشکر روانہ ہوتے وقت یہ فرمایا کہ اگر زید شہید ہو جائے تو جعفر بن ابی طالب امیر بنا دیا جائے، اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو عبداللہ بن ارواح کو بنا دیا جائے۔ تو وہ جو بادشاہ تھا نا، مسلمانوں سے لڑنے کے لیے، جو بصرہ کا بادشاہ تھا، اس نے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے 1,00,000 فوج کے ساتھ میدان میں آیا۔ وہ تو تیار تھا بالکل۔ اس نے کیا کیا، آپ صلی اللہ، جیسی اس کو پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کس کو بھیج رہے ہیں یہاں لڑنے کے لیے، صحابہ کو بھیج رہے ہیں، تو اس نے بھی اپنا 1,00,000 کا لشکر جو ہے نا وہ میدان میں آ گیا لے کے۔ اب اور ہر مطلب آس پاس کے جو روم کے جو بادشاہ تھے نا، اس نے ان کی کیا کی، مدد کی، یعنی وہ بادشاہ کی ان سب میں مدد کی، مطلب پسند نہیں آیا تھا ان لوگ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت دینا، تو ان لوگوں نے پوری فوج اکٹھا کی اور لڑائی شروع ہوئی۔ مسلمانوں کے تینوں امیر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا کر بھیجا تھا، اب اتنی زیادہ فوج تھی تو ایک ایک کر کے تینوں بھی شہید ہو گئے۔ جب بہت سارے صحابہ کو بہت بری طریقے سے کیا ہوا تھا، قتل کر دیا گیا تھا، آخر میں حضرت خالد بن ولید جو سیف اللہ ہیں وہ امیر بن گئے فوج کے، یعنی اب جب دیکھیں انہوں نے کہ تینوں جو ہیں امیر جو ہیں وہ شہید ہو گئے، تو ان نے کیا کیے، تلواریں اٹھا کے بہت پھر لڑائی کی انہیں، اور بڑی مشکل سے مسلمانوں کی جان بچی۔ یہ 1.5 دن تک کی یہ لڑائی کے بعد حضرت خالد بن ولید نے مسلمانوں کو دشمنوں سے نکال لیا، مطلب فائنلی جیت مسلمانوں کے آخر میں بچ گئے تھے۔ تو حضرت خالد بن ولید جو تھے نا، انہوں نے بہت مشکل سے پورے 1.5 دن کے بعد مسلمانوں کو بچا کے
نکلے اور سلامتی سے کہاں مطلب صحیح سلامت سے کہاں مدینہ کی طرف واپس لے آئے۔ اسی لڑائی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر بن ابی ولید خالد بن ولید کو سیف اللہ اللہ کی تلوار کا لقب ملا تھا۔ جو خالد بن ولید کو کہا جاتا ہے سیف اللہ، وہ یہی لڑائی کے بعد مطلب انہوں نے بہت ہمت دکھائی تھی، بہت اچھی طریقے سے لڑا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کا نام، ان کا لقب جو ہے نا سیف اللہ دیا تھا، یعنی اللہ کی تلوار۔ اب اس کے بعد کیا آتا ہے؟ مکہ کی فتح۔ اب حدیبیہ کے میدان میں مسلمان اور قریش کی صلح جو ہوئی تھی وہ 10 سال کی ہوئی تھی۔ جو صلح حدیبیہ ہوئی تھی نا وہ پورے 10 سال کی ہوئی تھی، مگر قریش نے کیا کیا، اس صلح پر قائم نہ رہ سکے، مطلب ان لوگ اتنا انتظار نہیں کر سکے۔ ان لوگوں نے پھر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دوسرے قبیلے پہ کیا کیا، حملہ کر دیا، اور این حرم کے اندر ان کو قتل کر دیا تھا۔ ان میں جو لوگ بچ گئے تھے انہوں نے مدینہ میں آ کر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اور مدد طلب کی کہ آپ ان مظلوموں کی، یعنی جو لوگ بہت سارے، اب قریش نے پھر صبر نہیں ہوا، ان لوگ کو پھر ان لوگوں نے چھیڑنا چاہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ان لوگوں نے پھر کیا کیا، جو دوسرا قبیلہ مکہ میں رہ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان میں سے حرم میں بہت سارے لوگوں کو قتل کر دیا، اور جو بچ گئے ان لوگ وہاں سے بچا کے بھاگ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے ان لوگوں کی شکایت کی کہ جب صلح ہو گئی تھی اور 10 سال کی ہوئی تھی تو ان لوگوں نے پھر کیوں مطلب چھیڑ چھاڑ کی۔ تو اب ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہماری مدد کریں، اور جو مظلوم شہید ہوئے ہیں ان لوگ کی بھی۔ تو آپ صلی اللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا، مطلب 10,000 کی فوج لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوئے، مدینہ کے لیے نکل گئے تھے۔ 10,000 مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ 8 ہجری کو مکہ کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ کب؟ 10 رمضان 8 ہجری کو۔ آپ یہ نہیں چاہتے تھے، آپ پہلے تو یہ نہیں چاہتے تھے کہ مکہ میں خون خرابہ ہو یا جنگ ہو، لیکن اب پھر جب قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح توڑ دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، آپ نے کوشش یہی کی کہ مطلب آپ کے خون خرابہ نہ ہو، آپ نے آخر تک بھی یہی کوشش کی کہ جنگ نہ ہو۔ جب قریش کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روانہ ہونے کی خبر ملی تو شہر میں داخل ہوتے وقت آپ نے اپنی فوج کو یہ ہدایت دی تھی، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو کچھ باتیں سمجھائیں کہ وہ کیا تھی۔ سب سے پہلے جو شخص ہتھیار پھینک دے اسے قتل نہ کیا جائے، یعنی جس کے پاس جو بھی اسلحہ ہے، جو بھی ہتھیار ہے وہ پھینک دے تو اس کو قتل نہ کیا جائے۔ جو بیت اللہ یعنی اللہ کے گھر کے اندر چلا جائے اسے قتل نہ کیا جائے۔ جو اپنے گھر میں بیٹھے رہیں اسے قتل نہ کیا جائے، مطلب جو اپنے گھروں میں ہیں ان کو قتل نہیں کیا جائے۔ جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اسے قتل نہ کیا جائے۔ اسی طریقے سے جو زخمی ہو جائے پہلے سے اس کو تم کیا کرو، قتل نہیں کرنا۔ قیدی کو قتل نہیں کرنا، قیدی جو رہتے ہیں ان کو بھی قتل نہیں کرنا۔ اسی طریقے سے بھاگ جانے والے کا پیچھا نہ کیا جائے، جو جنگ میں سے بھاگ گیا تم اس کو چھوڑ دینا، اس کا پیچھے جا کے اس کا قتل نہیں کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رمضان کے شہر میں داخل ہوئے اور اونٹ کی سواری پر آپ بیت اللہ میں گئے، یعنی اللہ کے گھر کے اندر گئے۔ آپ کے ساتھ آپ کے آزاد کیے ہوئے غلام، جو آپ کے جو غلام تھے زید بن حارثہ، ان کے بیٹے تھے اسامہ بھی سوار تھے۔ آپ کا سر جو تھا وہ جھکا ہوا تھا اور آپ سورۃ الفتح کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اللہ کے گھر میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے اس کے پہلے سے مکہ یعنی جو اللہ کا گھر کعبہ ہے نا، تو کعبہ کے اندر 360 جو ہے نا بت رکھے ہوئے تھے۔ بت کیا؟ مٹی کے بنے ہوئے تھے بت، یعنی جس کو ان لوگ جو مورتیاں بناتے ہیں نا تو مورتیوں کو بت کہا جاتا ہے، تو وہ مورتی ہے نا مکہ یعنی کعبہ کے اندر رکھی ہوئی تھی۔ 360 بت رکھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے پہلے سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، آپ کعبہ کے اندر داخل ہوئے، ان میں جو تھے 360 بت تھے،
آپ نے ان بتوں کو اللہ کے گھر سے پاک صاف کیا، یعنی آپ نے ہر ایک بت کو، ہر ایک مورتی کو خود توڑا تھا، ہاتھ سے گرا کے کیا کیا تھا، چورا چورا کر دیا تھا، اور کعبہ کو پورا ایک دم صاف ستھرا ہر چیز سے کر دیا تھا۔ پھر اس میں چاروں طرف سے اللہ اکبر کے نعرے لگائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر اس کے بعد نماز شکر ادا کی، اور اپنی پیشانی کو خاک پر رکھ کر آپ نے سجدہ کیا، کہاں؟ کعبہ میں ہی۔ اس کے بعد جب آپ کعبہ سے باہر آئے، یعنی بیت اللہ سے باہر نکلے، تو مکہ کے تمام سردار، بڑے بڑے لوگ، اب ان لوگ تو بہت غصے میں آ گئے کہ ان کے آبا و اجداد یعنی باپ دادا نے جو چیز بنا کے رکھی ہوئی تھی کعبہ کے اندر، تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں توڑا اور کس سے پوچھ کے توڑا؟ تو ان لوگ کیا ہوئے تھے، سب بڑے بڑے سردار لوگ جمع ہو گئے تھے، انہوں نے برابر 21 سال تک آپ کو اور آپ کے دوستوں کو کیا کیا تھا، مال جائیداد کو نقصان پہنچایا تھا۔ کنی قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے صحابہ کو کتنا نقصان پہنچایا تھا، ہر طریقے سے، لگ بھگ 21 سال تک۔ تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی انہوں نے۔ تو آپ نے ان سے فرمایا، یعنی قریش سے فرمایا کہ اے قریش کے لوگوں، اللہ نے آج تمہارے غرور فخر کو توڑ دیا، یعنی تم لوگ جو اتنا غرور تکبر کرتے تھے، اللہ نے اس کو توڑ دیا۔ تم اپنے باپ دادا پر کیا کرتے تھے، مطلب جو کچھ بھی باپ دادا پر فخر کیا کرتے تھے کہ ہاں انہوں نے مورتی بنائی ہے، تو انہوں نے کیا، یہ سب لوگ کیا ہے، آدم کی اولاد ہیں، آدم علیہ السلام کی سب لوگ اولاد ہیں، اور اللہ نے آدم کو مٹی سے بنایا ہے۔ آپ لوگ نے پڑھے ہیں انبیاء کے واقعات میں، شفق بازی نے پڑھے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے۔ تو کیا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آدم مٹی سے بنایا گیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، ہم تمہارے خاندان اور قبیلے سے اسی لیے بنائے ہیں تاکہ تم کیا کرو، آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اللہ کے دربار میں عزت صرف اس شخص کی ہے جو پرہیزگار ہو، یعنی اللہ تمہارے ویلیوز، یعنی تم کس طریقے سے رہ رہے ہو، اچھے کپڑے پہن رہے ہو نہیں پہن رہے ہو، تمہارے پاس کتنا پیسہ ہے، کتنا دولت ہے، ان سب چیزوں سے اللہ کے ہاں تمہارا کیا ہے، یہ سب چیز اللہ نہیں دیکھتا۔ اللہ کس کو دیکھتا ہے؟ تمہاری پرہیزگاری کو دیکھتا ہے، تمہارے دل کو دیکھتا ہے۔ تو جاؤ تم آزاد ہو، اور آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ تو دیکھیے تو بچوں دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رحم دل انسان آپ کو کہیں پہ بھی، پوری امت پہ کہیں نہیں ملے گا، کہ آج اگر مطلب دیکھیے وہ اگر چاہتے تو اپنے دشمنوں سے، یعنی قریش جو تھے ان سے بدلہ لے سکتے تھے، انہیں بددعا دے سکتے تھے، آپ انہیں وہیں پہ برباد کر سکتے تھے، ختم کر سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ آپ چاہتے تو سب کو قتل کر دیتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، سب کو معاف کر دیا۔ اسی طریقے سے اپن کو بھی سیکھنا چاہیے اس سب چیزوں سے، کہ جب بھی اپنی دشمنی پر اگر کوئی ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے، معافی میں پہل کرنا چاہیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو کیا کرتا ہے، پسند کرتا ہے۔ اور جو آج لوگ اتنا اپنے خاندان پر غرور کرتے ہیں، پیسوں پہ غرور کرتے ہیں، تو غرور اور تکبر جو ہے نا، یہ بہت بری چیز ہے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، ان اللہ لا يحب المتکبرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ متکبر یعنی جو غرور کرتے ہیں نا ان کو پسند نہیں کرتا۔ ایک دن دیکھیے آج جو انسان اتنا گھر بناتا ہے، اتنا کار، آج ہر کوئی، ارے ہمارے پاس اتنی مہنگی کار ہے، ان کے پاس اتنی مہنگی، تو ہم ان سے زیادہ مہنگی لیں گے۔ تو دکھاوے کے لیے جو سب ریاکاری جو رہتی ہے نا، وہ سب سے بری چیز ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہرگز ریاکاری پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا بولتا ہے کہ اتنے تکبر کا، اتنا فخر کا جو اتنا کرتے ہیں ہم تکبر، ارے ہمارے پاس، اکثر لوگ رہتا ہے ارے ہمارے پاس یہ کھلونا زیادہ اچھا ہے، دیکھیے آپ سے اچھا ہمارے پاس ہے، تو یہ کیا ہے، تکبر ہے، اور یہ سب سے بری چیز ہے۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے جی، ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ آخر میں دیکھیے ایک انسان اتنا تکبر کرتا ہے، آخر میں وہ اپنے ساتھ کیا لے کے جاتا ہے، جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو وہ مٹی میں جاتا ہے، تو وہ کیا خالی ہاتھ جاتا ہے نا۔ تو آج اتنا یہ سب چیزوں پہ تکبر کر کے مطلب نہیں ہے،
اس سے کیا ہوتے ہیں؟ صرف ہمارے گناہ بڑھتے ہیں. جو ہم اتنا تکبر کرتے ہیں نا کہ ہمارے پاس ہاں اتنی پیسے ہیں، ہمارے پاس اتنی چیزیں ہیں، ہمارے پاس اتنے کھلونے ہیں، تو یہ چیز کیا ہے؟ اس سے صرف ہمارے گناہ بڑھتے ہیں. ہم لوگ اس سے سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی تعریف کر رہے ہیں تو ہم بہت کیا ہے خوش قسمت ہیں کہ ہم خود اپنی تعریف کر رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ سب سے بری چیز ہے. اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے اللہ کے رسول تھے، وہ چاہتے تو ہر جگہ اپنی پاور، ان کے پاس ہر طریقے کی پاور تھی. وہ کبھی بھی ایک بار کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، طائف کا ہی واقعہ ہے کہ جب آپ طائف میں رہتے تو بہت سے جو طائف والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف دیتے، کتنا مارتے کہ آپ لہو لہان ہو جاتے. تو حضرت جبریل علیہ السلام جو فرشتے تھے وہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بول رہے ہیں کہ آپ ایک حکم کرے، میں یہ پوری بستی کو مطلب پلٹا دوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ نہیں، انہیں چھوڑ دیجیے، انہیں کچھ مت کیجیے. تو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ چاہتے تو آپ ہر جگہ اپنی پاور استعمال کر سکتے تھے، لیکن ہمیشہ آپ کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش ہیں اور مشرکین تھے، ان لوگ جو بھی آپ کو کیا کرتے تھے؟ تکلیف دیتے تھے، آپ خاموشی سے سہتے تھے، آپ کبھی پلٹا کے ان کو جواب بھی نہیں دیتے تھے. تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق پتہ چلتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے انسان تھے. آخر میں بھی دیکھیے جب مکہ فتح ہوا تو اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پورا وہ تھا، پاور تھی کہ آپ چاہتے تو ابھی اسی وقت ان لوگ کو قتل کر سکتے تھے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ انہیں معاف کر دیا تھا. تو بچوں ہمیں یہی سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، سیرت سے سیکھنا چاہیے کہ کیسے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہیں دیکھیے آپ لوگ غور کیجیے آج ہم کیسے ہیں. آج اگر کوئی ڈانٹتا ہے تو ہم اس کی کوئی ڈانٹ برداشت نہیں کرتے ہیں، فوراً الٹے جواب دے دیتے ہیں. آج ہماری مما یا پاپا ہیں، ہمیں کچھ بولتے ہیں تو ہم انہیں فوراً پلٹا کے جواب دے دیتے ہیں. ہم کبھی ان کی بات سکون سے سنتے ہیں کیا؟ نہیں. تو اس لیے ہمیں ایسے اپنے اخلاق بنانا چاہیے کہ ہمیں کیا ہو، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بننا ہے. اس کے بعد آتا ہے حنین کی لڑائی. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ مسلمان کے دو قبیلے جو ہیں نا، مسلمانوں کے عرب کے جو دو مشہور قبیلے تھے، ان لوگ کیا کیے ہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے جمع ہو گئے ہیں. یہ عرب کے مشہور تیر انداز اور لڑنے والے تھے، یعنی یہ جو دو قبیلے تھے نا ان لوگ بہت مشہور تیر انداز تھے اور بہت لڑنے والے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر کیا کیا؟ 12,000 کی فوج کے ساتھ مکہ سے حنین کی طرف روانہ ہو گئے، یعنی بڑھ گئے. صحابہ نے جب دیکھا کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، یعنی وہ جو مشہور دو عرب کے قبیلے ہیں ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو جب ہاں تو بہت زیادہ ہے تو ان کے دل میں غرور پیدا ہوا اور کہنے لگے کہ آج ہمارے پاس اتنی فوج ہے، ہم کبھی شکست نہیں کھاتے. اللہ کو ان کا یہ غرور پسند نہیں آیا. مسلمان کے پاؤں اکھڑ گئے اور دشمن کے تیروں کے سامنے بھاگنے لگے، مگر اللہ کے رسول نے ان کو واپس بلایا. پھر جو جم کر لڑے اور دل سے غرور نکال دیا، ان کو فتح ہو گئے. یعنی صحابہ نے کیا کیا تھا؟ تھوڑا ان کے دل میں غرور آ گیا تھا کہ اگر ہمارے پاس آج اتنی زیادہ فوج ہے، مطلب 12,000 کم لوگ نہیں ہوتے، تو آج مسلمانوں کے پاس اتنی فوج ہے تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ کبھی ہاریں گے نہیں. تو اللہ نے کو ان کا یہ غرور بالکل پسند نہیں آیا. بے شک اللہ تعالیٰ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. تو صحابہ کے دل میں اگر تھوڑا سا بھی آیا تھا تو آپ سے اللہ کیسے برداشت کرتا؟ تو اللہ نے کیا کیا؟ پہلے تو ان لوگ کو کیا کیا، ان کے دشمن جب تیر سامنے سے لگنے لگے ان کو، تو ان کے پیروں میں کافی تیر لگ گئے تھے. تو اس کے بعد اللہ کے رسول نے ان کو واپس بلایا اور پھر لڑنا چالو کیا. اب ان کے دل سے غرور نکل گیا تھا اور فائنلی حنین کے اس میں بھی، حنین کی جو لڑائی تھی اس میں بھی کیا ہوا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو جیت ہوئی تھی. دیکھیے کہ غرور اور تکبر کس بری بلا کا نام ہے. اس لیے
اپن کو ہمیشہ کیا کرنا چاہیے؟ اس گناہ سے بچنا چاہیے. یہ جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں اس میں اپنی قوم کو سب سے بڑی چیز، جو چیز ہم کرنا چاہتے ہیں نا، اسے ہمیشہ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے. انسان کو پلاننگ نہیں کرنا چاہیے پہلے سے. جو انسان پلاننگ کرتا ہے نا، اکثر اللہ تعالیٰ ان کی پلاننگز کو کیا کرتا ہے؟ فیل کر دیتا ہے. اس لیے جو بھی ہوگا نا اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے، اور بہتر اللہ تعالیٰ بعد میں ان چیز کا سب سے بہتر فیصلہ کرتا ہے. اپنی تعداد، دولت اور عقل پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. بھروسہ صرف کس میں کرنا چاہیے؟ توکل علی اللہ، یعنی بھروسہ ہمیں صرف اللہ پر کرنا چاہیے، اور مدد بھی ہمیں صرف اللہ سے لینی چاہیے. طائف میں قبیلے کے لوگ نے یہی قبیلے کے لوگ تھے جن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زخمی کیا تھا. جب آپ شروع میں ان کے پاس گئے تھے، ان کو اسلام کی دعوت دی، آپ فتح کے بعد ان قبیلے کے سردار جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے اپنی مطلب بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے تھے، تو یہ جو قبیلہ مشہور قبیلہ تھا عرب کا، تو اس نے کیا کیا؟ اپنی قبیلے کے سردار آپ کی خدمت میں حاضر کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ نے صرف ان قیدی آئے تھے، مطلب جنگ کا ایسا ہوتا ہے نا کہ جو ہار جاتے ہیں تو ان کے قیدی آ جاتے ہیں، یعنی مسلمانوں کے پاس قیدی کر لیے جاتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ درخواست کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان قیدیوں کو رہا کر دے، بلکہ اپنے پاس سے لباس پہنا کے رخصت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کو، اور لوگوں کو جو گرفتار لوگ تھے ان کو کیا کیا تھا؟ چھوڑ دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. چلیے انشاءاللہ باقی کا کل پڑھیں گے، وقت ہو رہا ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے اخلاق دے، ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بنائیں، اور ہم جو بھی چیزیں سنتے ہیں ہمیں صرف سننے نہیں، ان سب چیزوں پہ زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. وآخر دعوان ان الحمد للہ رب العالمین.